اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، تفسیر سورہ لہب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ تو قرآن کے ایک صورت جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد کہ رسالت پہ مبعوث ہونے کے بعد وہ پہلے سالوں میں نازل ہوئی، کہ ان میں سے ایک صورت جو ہے وہ سورہ لہب ہے۔ اس کو سورہ مسد بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس کی آخری آیت میں مسد کا کھجوروں کے پتوں کا ہار بنا ہوا جس کو مسد کہتے ہیں، یا گردن میں کوئی چیز آویزاں کی جائے تو اس کو مسد کہتے ہیں۔ تو اس صورت کا نام سورہ مسد بھی ہے، اور اس کو سورہ لہب جو اس کی پہلی آیت میں لہب کا لفظ استعمال ہوا ہے تو اس کی مناسبت سے اس کو سورہ لہب کہتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبعوث برسالت ہونے کا اعلان فرمایا، اپنی رسالت کا اعلان فرمایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کے لوگوں کا جو ریئیکشن ہوا تو وہ سامنے آیا، تو کچھ لوگوں نے دعوت قبول کرنی شروع کر دی کہ جب توحید کی دعوت وہ اعلانیہ کرنے کا حکم ہوا، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ توحید کی دعوت کے بہت خلاف ہو گئے، اور انہوں نے باقاعدہ زمینہ سازی اور باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا شروع کر دی، اور ان پہ نہ صرف تنقید کرتے تھے، نہ صرف ان کے نظریات کو، نہ صرف ان کے عقائد کو جھٹلاتے تھے، بلکہ ان کی تبلیغ میں رکاوٹیں بھی ڈالتے تھے، اور اپنی طرف سے کہ ہر جو کوشش ہو سکتی تھی کہ توحید کی تبلیغ کو روکنے کے لیے وہ لوگ کرتے تھے، کہ انہی میں سے ایک نام ابو لہب کا تھا، کہ ابو لہب رشتے میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، کہ قریش میں سے تھے، سرداران قریش میں سے تھے، بہت ثروت مند تھے، اور بہت مغرور اور متکبر شخص تھے، کہ اپنے غرور اور تکبر کے گھمنڈ میں ہمیشہ رہتے تھے۔ تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سب قریش کو اکٹھا کیا، اور غار حرا کے بعد نکلنے کے بعد جب ایک پہاڑی پہ چڑھ کے ان سے خطاب کیا اور کہا، کیا آپ مجھے سب لوگ صادق اور امین نہیں مانتے ہیں؟ تو سب نے کہا کہ ہاں، ہم آپ کو صادق یعنی سچا اور امین یعنی امانت دار بھی مانتے ہیں، اور اگر آپ کوئی بات کہیں تو ہم اس پہ اعتبار کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، اللہ برحق معبود ہے، اللہ واحد ہے، اللہ احد ہے، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور میں اس کا نبی مبعوث بر رسالت ہوا ہوں، اور تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کی وحی کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ تو سب سے پہلے جس شخص نے بہت سختی، درستگی اور بدتمیزی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا وہ یہی ابو لہب تھا، کہ اس نے کہا کہ دیکھو، تم ہمیں کس چیز کی طرف بلاتے ہو، کہ تمہاری اس دعوت توحید کو قبول کرنے سے کیا ہمیں کوئی ریاست مل جائے گی؟ کیا ہمیں کوئی حکومت مل جائے گی؟ کیا ہمیں کوئی جاہ و مقام و مرتبہ مل جائے گا؟ ہم کس کھاتے میں
ہم کس حیثیت میں دعوت توحید کو قبول کریں، دعوت نبوت کو قبول کریں، کہ آیا وہ کیا ہمارے پاس وہ انسینٹیو ہونا چاہیے، یعنی وہ حق کے انسینٹیو کو، کہ حق کی انسپائریشن، کہ حق کے جذبے سے محسوس کرنے سے محروم تھے، اور صرف دنیاوی نقطہ نگاہ سے، دنیاوی جاؤ حشمت کے نقطہ نگاہ سے چیزوں کو دیکھتے تھے اور دنیاوی نقطہ نگاہ سے ان کا جائزہ لیتے تھے، تو دعوت توحید تو فی الحال کوئی مادی منفعت اس کے سامنے لیے ہوئی تھی نہیں، جبکہ ابو لہب نے اپنی ساری زندگی، اپنا سارا ذہن، اپنی ساری فکر اس دنیا کی صرف مادی منفعتوں کی طرف وہ فوکس کی ہوئی تھی، کہ اس طرف لگائی ہوئی تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ دنیا میں صرف مال و دولت ہوتا ہے، دنیا میں صرف ثروت و دولت مندی ہوتی ہے، اس دنیا میں صرف جاہ و مقام و منزلت و حکومت ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ کسی چیز کی اہمیت نہیں ہے، کہ کسی کے معبود ہونے کی اہمیت نہیں ہے، اور اگر کوئی معبود ہیں تو ہمارے یہ ہاتھ سے گھڑے ہوئے بت ہیں، کہ جن کی وہ طرفداری کرتا تھا، کہ جن کو وہ اپنا معبود سمجھتا تھا، کہ جن کی خاطر وہ اپنا مال خرچ کرتا تھا۔ تو وہ یہ کہتا تھا کہ ہمارا یہ جو قبیلے کا نظام ہے، جو قبائلی نظام ہے، جو جاہلیت کا نظام ہے، یہ نظام توحید سے بہتر ہے، یہ اس نظام توحید سے بہتر ہے کہ جس کی تبلیغ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کی، یعنی وہ حق کے نقطہ مقابل پہ آ گیا تھا، اور حق کے نقطہ مقابل پہ صرف وہ نہیں آ گیا تھا بلکہ اس کی بیوی، کہ جس کا نام بعض لوگوں نے ام جہل یا ام جمیل بتایا ہے، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے کے سامنے اور ان کے راستے میں کانٹے دار جھاڑیاں ڈال جاتی تھی، تاکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ گھر سے باہر نکلیں تو انہیں چلنے میں تکلیف ہو، کہ انہیں راستے میں تکلیف ہو، انہیں اذیت پہنچے، کہ وہ جھاڑیاں جو کہ ایندھن کے لیے استعمال ہوتی تھی، کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھاتی تھی، راستے میں گرا آتی تھی، راستے میں بکھیر آتی تھی، کہ جس کو قرآن نے حمالۃ الحطب، کہ وہ جہنم کا ایندھن، جہنم کی لکڑیاں اٹھانے والی، جہنم کی جھاڑیاں اٹھانے والی عورت کی طرف وہ نسبت دی ہے، کیونکہ اس کا یہ فعل کبھی تھا، کہ جس فعل کبھی کی سزا میں کہ اسے وہ حمالۃ الحطب کا لقب دیا گیا ہے، اور اسی کے لیے ہی اس سورہ کی آخری آیت میں فی جیدہا، کہ اس کی گردن میں، فی جیدہا حبل من مسد، کے بجائے عورتوں کی گردن میں کوئی زینت یا کوئی زیور کی چیز ہوتی ہے جو کہ جنتی عورتوں کو نصیب ہوگی، جبکہ وہ جہنمی عورت تھی تو اس کے لیے ایک جہنم کی وہ بٹی ہوئی رسی، کہ عذاب جہنم سے بھری ہوئی رسی، کہ جہنم کی آگ کی لکڑیوں سے بھری ہوئی رسی، کہ وہ اس کے گلے میں ڈالی جائے گی، کہ وہ اس کا زیور ہوگا۔ تو قرآن نے ان دونوں پہ، ان دونوں میاں بیوی پہ لعنت کی ہے، کہ ان دونوں میاں بیوی کو برائی کے کردار کے طور پہ متعارف کرایا ہے، کہ یہ وہ کردار تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کے صریحتاً مخالف تھے، اور عملی طور پہ مخالفت میں ان سے جو اقدام ہو سکتا تھا، جو مال وہ خرچ کر سکتے تھے، وہ سارا کا سارا وہ خرچ کرتے تھے، کہ وہ اپنا مال وہ بتوں کی پرستش کے لیے، کہ بتوں کی باتیں پھیلانے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اور ابو لہب کے بارے میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے دین کی تبلیغ کے لیے جاتے تھے تو ابو لہب ان کے پیچھے جاتا تھا اور پیچھے سے پتھر مارتا جاتا تھا، کہ بعض پتھروں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اور پاؤں زخمی ہو جاتا تھا،
اور ان سے خون بہنے لگتا تھا۔ تو اسی لیے ابو لہب کو قرآن نے بہت برے الفاظ میں یاد کیا ہے، کیونکہ وہ اپنے ہاتھوں سے جناب رسالت مآب پہ ظلم کرتا تھا، اسلام کی راہ میں ظلم کرتا تھا، راہ توحید میں ظلم کرتا تھا۔ اس لیے پہلی آیت میں کہا گیا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ٹوٹ جائیں دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ ہلاک ہو جائے۔ تو اس کے لیے ہلاکت کا اعلان کیا ہے کہ قرآن میں مختلف مثالیں دی گئی ہیں کہ قرآن میں بعض اچھائی کے کردار ہیں اور بعض برائی کے کردار ہیں، کہ یہ جو ابو لہب ہے یہ اس کی ابو لہب ہونا کنیت ہے اس کی، ورنہ اس کا جو اصل نام ہے وہ بعض مورخین نے عبد العزیٰ لکھا ہے۔ تو عزیٰ مشہور بتوں میں سے، کہ قریش کے جو مشہور بت تھے ان میں سے ایک بت کا نام ہے، اور یہ قرآن میں بھی یہ نام آیا ہے کہ حضرت نوح کے بعد کہ مختلف قبائل نے 4 بہت بڑے بڑے بت تشکیل دیے تھے، کہ ان کے علاوہ ایک یہ بت عزیٰ بھی تھا، کہ عزیٰ کا نام ہے کہ جس طرح ایک بت کا نام ود تھا۔ تو وہ مشہور کافر جو حضرت علی علیہ السلام کے سامنے جنگ خندق میں آیا، اور جنگ خندق میں آ کے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے پہ نیزہ مار کے للکارا کہ اے محمد ہے کوئی میرے مقابلے میں؟ تو اس کا نام عبد ود تھا، اور ود ایک بت کا نام تھا۔ تو یہ لوگ بتوں کے عبد ہونے کا اپنا فخریہ طور پہ اپنا نام رکھتے تھے۔ تو اس کا نام، اس نے اپنا نام ابو لہب نے وہ عبد العزیٰ جو ہے وہ بعض مورخین کے مطابق اس نے منتخب کیا تھا، کہ اس کو عزیٰ بت سے اتنا انس تھا کہ اس کو یہ اپنا معبود سمجھتا تھا، تو اس لیے اس نے اپنا نام عبد العزیٰ جو ہے منتخب کیا تھا۔ جس طرح عمر بن عبد ود نے کا نام وہ ود بت کے کی مناسبت سے کہ ود کا عبد یعنی ود کا بندہ تھا، اور جب حضرت علی علیہ السلام کے مقابلے میں آیا تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل اسلام کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، یعنی حضرت علی علیہ السلام جب اس کے لیے مقابلے میں گئے تو کل اسلام کے نمائندے تھے، جو کہ کل کفر کے لیے جو اپنے آپ کو وہ بت کا عبد کہتا تھا، عمر بن عبد ود، کہ عمر بن عبد ود، تو عبد ود یعنی ود بت کا بندہ، اس کے خلاف گئے تھے۔ تو کل اسلام کل کفر کے خلاف گیا تھا۔ تو یہ کل کفر کی مثال تھی ابو لہب، کہ ابو لہب بھی اپنے دور میں کہ کل کفر کے طور پہ سامنے آتا تھا، اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتا تھا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس اذیت پہ صبر کرتے تھے، کہ حتیٰ کہ قرآن نے وہ اس کے خلاف وہ پوری صورت نازل کی کہ اس کے کردار کو ناپسندیدہ کرداروں میں شمار کیا، جبکہ اس کے مقابلے میں کہ قرب رسول سے رسول اللہ کے رشتہ داروں میں بعض ان کے ایسے چچا بھی تھے کہ جو ایمان اور اولیاء اللہ ہونے کی مثال تھے، مثلا حضرت جعفر، حضرت حمزہ اور حضرت ابو طالب، کہ یہ ایمان کی مثال تھے، کہ یہ اللہ کے متقی پرہیزگار اور خالص بندے ہونے کی مثال تھے، کہ یہ جناب رسول خدا کے مددگار ہونے کی مثال تھے، کہ انہوں نے جناب رسول خدا کی مدد و نصرت کا وعدہ کیا ہوا تھا، اور اپنی اس مدد و نصرت کے وعدے پہ آخر دم پر قائم رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قرب ظاہری ہے، کہ ظاہری قرابت داری ہے، کہ ان کا چچا ہونا، کہ ان کے لیے وہ کوئی فائدہ مند ثابت نہ ہو سکا، حالانکہ اتنی قربت کی وجہ سے انہیں ابو لہب کو توحید کی دعوت کو سب سے پہلے قبول کرنا چاہیے تھا، جبکہ وہ جانتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وہ حق پہ ہے، وہ صادق بھی ہیں، وہ امین بھی ہیں، لیکن وہ اپنے جاہلیت کے تعصب میں آ گیا، وہ اپنے بتوں کی انس و محبت میں آ گیا، وہ اپنے بتوں کی گمراہی میں آ گیا، اور اس نے اب بتوں کی پرستش کو توحید کی دعوت کے قبول کرنے پہ ترجیح دی، اور اپنے لیے زندگی میں غلط راستے کا انتخاب کیا، اور اس دنیا میں بھی اس نے اپنے لیے آگ کا سامان کیا، اور اگلی جہان بھی وہ جہنم کی آگ کا وعدہ لے کر اس دنیا سے رخصت ہوا، کہ ابو لہب کے بارے میں کہتی ہیں کہ وہ ایک متعدی مرض میں مبتلا ہوا، اور اکیلا اس کو چھوڑ دیا گیا، کہ کوئی اس کے پاس جانے کے تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اور وہ اسی تنہائی کی حالت میں، اسی بیماری کی حالت میں تڑپتے تڑپتے اس دنیا سے مر گیا، تڑپتے تڑپتے اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اور اپنے ساتھ جہنم کی رسوائی کا عذاب لے کے رخصت ہوا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں سے تھا، اسلام کے دشمنوں میں سے تھا، اور اس کے پاس جو خیالات تھے، اس کے جو فکر تھی، اس کا بھی قرآن نے تذکرہ کیا ہے، کہ قرآن اگلی آیت میں کہتا ہے ما اغنا مالہ وما کسب، کہ نہ تو اس کا مال کچھ کام آیا، اور نہ اس کا پیشہ اور جو مال و دولت وہ کماتا تھا وہ اس کے کچھ کام آیا، کہ وہ ایک بہت بڑا بزنس مین بھی تھا، کہ ایک دولت مند اور ثروت مند شخص تھا، اور اپنے مال و دولت پہ ہی بھروسہ کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کی ہدایت پہ بھروسہ نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ اس کا یہ مال ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، کہ اس کا یہ مال اس کے لیے وہ قابل افتخار ہے، کہ وہ آخرت کی زندگی پہ یقین کا قائل نہیں تھا، بلکہ اسی دنیا میں انہی بتوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے میں وہ اتنا مگن ہو چکا تھا کہ اسے ہدایت کا خیال ہی نہیں آتا تھا، کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اگرچہ سورج سے زیادہ روشن نظر آتی تھی، سورج سے زیادہ واضح نظر آتی تھی، جیسا کہ آج کل کے مادی دنیا کے جو مادیت کے سردار ہیں، جو آج کل کے ثروت مند ہیں، کہ جو کہ خدا کو بھولے ہوئے ہیں، تو یہ رمضان بہترین موقع ہے کہ ہر ثروت مند کے لیے، ہر مال و دولت رکھنے والے کے لیے، کہ اپنی اصلاح کر لے اور اپنے آپ کو دعوت توحید کی طرف ہدایت دے، اور اپنے آپ کو توحید کی طرف مائل کر دے، اور اپنے نفس کو اس رمضان میں تربیت دے، کن روزوں سے اپنی تربیت دے، اللہ تعالیٰ کے احکام سے اپنے آپ کو تربیت دے، تو یہ صورت تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا پیغام لیے ہوئے ہے، کہ انسان کو ظاہری قوتوں اور ظاہری قدرتوں اور ظاہری سیاسی اہمیت کو وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اوپر اہمیت نہیں دینی چاہیے، بلکہ اصل قدرت اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اصل ہدایت اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، نہ کہ مال و کسب ہے، کہ نہ کہ مال و دولت ہے، نہ کہ جاہ و حشمت ہے، نہ کہ سیاسی مقام ہے، کہ اس ابو لہب کا اپنے معاشرے میں، اپنے شہر میں ایک سیاسی مقام بھی تھا، کہ یہ قریش کے سرداروں میں سے تھا، کہ اس کی بات مکہ کے لوگ سنتے تھے، کہ مکہ کے لوگ مانتے تھے، اس لیے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تحقیق کرنے کے لیے جب مکہ میں آتے تھے تو اسے ایک معزز سیاسی شخصیت سمجھتے ہوئے اس کے پاس آ کے مشورہ کرتے تھے، تو یہ جواب میں کہتا تھا کہ دیکھو یہ ہمارا بھتیجا ہے، یہ ہمارا رشتہ دار ہے، لیکن نعوذ باللہ یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے، نعوذ باللہ یہ پاگل ہے، اور ہم اس کا علاج کرا رہے ہیں، اور نعوذ باللہ ہمیں امید ہے کہ یہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت حق کو
ان کو اس کا نعوذ باللہ جنون خیال کرتے تھے، اور اس کا وہ کہتا تھا کہ یہ شخص، حالانکہ گمراہ وہ خود تھا اور لوگوں کے سامنے یہ کہتا تھا کہ یہ شخص گمراہ ہے، یہ شخص گمراہی پھیلا رہا ہے، یعنی بالکل اس کا قلب، اس کا ذہن منکوس تھا کہ الٹا ہوا تھا، کہ اسے حق و صداقت کے الٹے نظر آ رہے تھے، کہ وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتا تھا اور جناب رسالت مآب کی سچائی کو جانتے ہوئے بھی اس کو جھٹلاتا تھا، کہ اس اپنی ضد اور عناد کی وجہ سے، کہ اس اپنے کفر کی وجہ سے، اپنے قبائلی تعصب کی وجہ سے، اپنے جاہلیت کی وجہ سے، بتوں کی محبت کو اپنے دل میں بٹھانے کی وجہ سے، شیطان کے بھڑکانے کی وجہ سے، اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا خدا بنا لینے کی وجہ سے، کہ اس وجہ سے یہ وہ عوامل تھے جو کہ ابو لہب اور اس کی بیوی کے گمراہی کے باعث ہوئے، کہ قرآن نے کہ مختلف وہ بیوی اور شوہروں کی مثال دی ہے، کہ بعض بیوی اور شوہر ایسے ہیں کہ جو کہ قرآن نے ان کو ایمان کے طور پہ، کہ مومن کامل کے طور پہ، امام اولیاء کے طور پہ ان کا تعارف کرایا ہے۔ مثلا جناب علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ کی مثال ہوتی ہے کہ جب انہوں نے منت کے روزے رکھے اور اپنا افطاری کا کھانا بھی مسکینوں، یتیموں اور اسیروں کو کھلا دیا، اور ان کے لیے سورہ دہر میں، سورہ انسان میں، ان کی مدح میں، ان کی تعریف میں، اہل بیت کی تعریف میں آیات نازل ہوئی، کہ ایک تو اس قسم کے میاں بیوی تھے، لیکن کچھ میاں بیوی ایسے تھے کہ جن کا بدی کے کرداروں کے طور پہ تعارف کرایا گیا ہے، کہ ان میں سے یہ ابو لہب اور اس کی بیوی ام جہل یا ام جمیل تھی، کہ یہ میاں بیوی، کہ یہ برائی کے نمائندے تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے والے تھے، کہ یہ نیکی کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے والے تھے، کہ ان کے دل سخت گمراہی میں آ چکے تھے اور ان کا پورا وجود گمراہی کی نمائندگی کرتا تھا۔ اس لیے بنی امیہ کے ایک سردار نے ایک دفعہ حضرت عقیل سے پوچھا کہ آپ لوگوں کے جو چچا تھے ابو لہب، کہ وہ اس وقت جہنم میں کہاں پہ ہوں گے؟ تو اس نے برجستہ جواب دیا کہ وہ آپ کی چچی، کہ جو کہ ان کی بیوی تھیں، اس کے پہلو میں جہنم میں بیٹھے ہوں گے، اور جب آپ جہنم میں جائیں گے تو اپنے دائیں طرف دیکھیے گا، وہ آپ کو مل جائیں گے۔ یعنی یہ جہنم کی سرداری ان کے حصے میں آئی، کیونکہ دنیا میں انہوں نے محمد کی غلامی کو قبول نہیں کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو قبول نہیں کیا، کہ وہ جو حقیقی سچائی تھی، جو حقیقی سچ تھا اس وقت کا، کہ نبوت محمد، حقیقت توحیدیہ کو قبول نہیں کیا، کہ اس وجہ سے وہ برائی کے کردار بن گئے۔ کہ اس رمضان میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کردار کو نیکی و پرہیزگاری اور تقوی کا کردار بنائے، اور ہمیں برائی کے کرداروں کے تمسک سے یا ان سے ذرا بھی مشابہ ہونے سے بچائے، اور ہمیں نیکی کے راستے کی طرف ہدایت کرے۔ واللہ ولی التوفیق، کہ وہی توفیق دیتا ہے، کہ وہی ہدایت دیتا ہے۔ اور نہ صرف یہ ابو جہل کے ساتھ کہ جہالت اور کفر کا یہ رویہ مخصوص تھا، بلکہ دنیا کے بے شمار متکبرین جو گزرے تھے، کہ وہ اسی حالت میں انہی دلیلوں کی وجہ سے، کہ اسی عناد و تکبر کی وجہ سے، کہ اسی ضد کی وجہ سے، اپنے کفر پہ اڑ جانے کی وجہ سے وہ جہنم کے مستحق ہوئے، کہ وہ برے راستے کو انتخاب کر گئے اور صحیح راستے کو، ہدایت کے راستے کو چھوڑ گئے، کہ وہ دنیا کی طرف اتنے زیادہ
وہ دنیاوی چیزوں انہوں نے اکٹھی کی ہوئی تھی، اتنا زیادہ دنیا کی چیزیں ان کے پاس تھیں۔ مثلاً سورہ سبا کی آیت نمبر 45 میں آتا ہے وما بالغوا معشار ما آتینہم، کہ تمہارے پاس تو اس کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے جو گزشتہ سرکش قوموں کے پاس دنیاوی مال و متاع کا تھا، کہ وہ اتنے زیادہ مالدار لوگ ہوتے تھے کہ اپنی مالداری کی بنیاد پہ اپنے وقت کے پیغمبروں کو جھٹلا دیتے تھے، کہ مال کو سب کچھ سمجھتے ہوئے، کہ دولت کو، جاہ و مقام کو، اپنی سیاسی حیثیت کو سب کچھ سمجھتے ہوئے، کہ حق کی بات کو، توحید کی بات کو جھٹلا دیتے تھے، تربیت نفس کی بات کو جھٹلا دیتے تھے، اپنی خواہشات کے خلاف اگر کوئی بات سنتے تھے تو اس کو جھٹلا دیتے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا رکھا تھا، اپنی خواہشات کی پرستش کرتے تھے۔ اور ایک آیت سورہ قصص میں آیت نمبر 76 میں آتا ہے مفاتیحہ لتنوء بالعصبہ، کہ قارون کے پاس مال و دولت کا اتنا بڑا خزانہ تھا کہ جس کی جو کنجیاں تھیں وہ ایک بہت بڑی جماعت کے بہت سے لوگ مل کے صرف اس کی کنجیاں اٹھاتے تھے، تو اصل خزانہ کتنا بڑا ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قارون کو اپنے خزانے کے ساتھ تباہ کر دیا، کیونکہ وہ حضرت موسیٰ کے مقابل آ گیا تھا۔ اس نے دعوت توحید کا انکار کر دیا تھا اور کہتا تھا کہ موسیٰ اور اس کے خدا کہ میرے مال کے پیچھے پڑ گئے ہیں، کہ میرے مال کو مجھ سے چھیننا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے مال سمیت کہ زمین میں غرق کر دیا۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کے گھر کو وہ زمین میں غرق کر دیا، کہ اس کے خزانے کو زمین میں غرق کر دیا۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 81 میں آتا ہے۔ اور اسی طرح کہ بعض لوگ اپنے گروہ کی اکثریت پہ گھمنڈ کرتے تھے، کہ شروع میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید شروع کی تو ان کے ساتھ لوگ بہت تھوڑے تھے، تو قلت مومنین سے نہ گھبرانا یہ سنت انبیاء میں سے ہے، کہ یہ عزم انبیاء کی مضبوطی کا اظہار ہے کہ وہ اپنی دعوت تبلیغ کے سلسلے میں جو ان کی قلت المومنین ہوتے ہیں اس سے نہیں گھبراتے، کہ ان کے ثبات قدم میں لغزش نہیں آتی، جبکہ جو سرکش قومیں ہوتی ہیں کانوا اکثر منہم، تو قرآن کی سورہ غافر کی آیت نمبر 82 میں آتا ہے کہ وہ لوگ ان سے اکثر تھے، وہ اشد قوتاً، اور قوت میں زیادہ تھے، وہ اثاراً، اور وہ جو بلڈنگز تعمیر کرتے تھے، جو عمارتیں بناتے تھے، جو آثار اپنے باقی چھوڑتے تھے وہ ان کے زیادہ ہوتے تھے، بہت بڑی بڑی عمارتیں ہوتی تھیں جن کو وہ تعمیر کرتے تھے۔ مثلاً قوم عاد کے پہاڑوں میں اتنے بڑے بڑے محل تراشتی تھی، کہ اتنے بڑے بڑے گھر تراشتی تھی کہ جس کی ابھی تک کوئی اور مثال ہی نہیں ملتی۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، اور وہ پہاڑوں میں اپنے گھر بناتے تھے، فارہین، جو انتہائی مہارت سے بناتے تھے۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 149 میں آتا ہے لَمْ يُخْلَقْ مِثْلَهَا فِي الْبِلَادِ، کہ شہروں میں اس جیسی مثال ابھی تک کسی اور نے بنائی ہی نہیں۔ سورہ فجر کی آیت نمبر 8 میں یہ آیت آتی ہے۔ تو وہ لوگ اتنی بڑی عمارتیں بناتے تھے، کہ اتنے بڑے گھر اور محل بناتے تھے کہ جس کی وجہ سے وہ ظاہری دنیا اور ظاہری جاہ و مقام کو دیکھ کے تکبر میں آ جاتے تھے، اور انبیاء کی زندگی کی سادگی کو دیکھتے ہوئے ان کے خلاف اپنے تکبر کا مظاہرہ کرتے تھے۔ جس طرح فرعون نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا ظاہری لباس دیکھتے ہوئے کہا کہ یہ میرے مقابلے میں
کیا دعوت توحید کا اظہار کریں گے؟ ان کی اپنی حالت تو دیکھیں کہ ان کے اپنے کپڑے تو دیکھیں، یہ کتنے سادہ لباس میں اس وقت مزین ہیں، تو وہ ان کی روح کی توانائی کو، ان کے پیغام کی توانائی کو محسوس نہیں کر سکتے تھے، بلکہ اپنی ظاہری دولت کی توانائی کو اس پہ گھمنڈ اور غرور کرتے تھے۔ اسی طرح سورہ نمل کی آیت نمبر 14 میں آتا ہے وَجَحَدُوا بِهَا، اور انہوں نے اس کا انکار کر دیا کہ ضد پہ اڑ گئے، وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، حالانکہ دل سے اس کو سچا مانتے تھے، کہ دل سے اس پہ یقین رکھتے تھے کہ یہ ان نبیوں کی دعوت توحید حق ہے، کہ یہ حق کی باتیں یہ سچ ہیں، یقین رکھتے تھے، لیکن کیوں اس پہ اڑ گئے؟ ظلماً و علواً، اپنے ظلم کی وجہ سے، اپنی صفاقی کی وجہ سے، کہ اپنے عدالت سے ہٹنے کی بنیاد کی وجہ سے، اور علواً کہ اپنے مغرور ہونے کی وجہ سے، اپنے گھمنڈ کی وجہ سے۔ تو قرب ظاہری جو ہے، جو کہ ابو لہب کو حاصل تھا رسول اللہ سے، کہ وہ کبھی بھی ہدایت کے سامان فراہم نہیں کر سکا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب معنوی بھی ہے، معنوی طور پہ قریب ہونا ہے، یعنی ان کی تعلیمات سے قریب ہونا ہے، کہ جو کہ بہت دور سے آئے ہوئے لوگوں کے لیے بھی، مثلاً بلال حبشی کے لیے بھی قربت رسول اور قربت اللہ کا باعث بنا، سلمان فارسی کے لیے بھی جو کہ فارس سے آئے ہوئے تھے، ان کا بھی اگرچہ وہ بود مادی تھا لیکن قرب معنوی تھا، کہ معنوی طور پہ رسول اللہ کے قریب تھے، معنوی طور پہ اللہ سے قریب تھے۔ اسی طرح صہیب رومی تھے، کہ جو کہ روم سے آئے ہوئے تھے، کہ اگرچہ ظاہری طور پہ وہ دور دراز سے آئے ہوئے لوگ تھے، لیکن معنوی طور پہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریب تھے، کہ معنوی طور پہ اللہ سے بہت قریب تھے۔ اس لیے اسلام نے جس قرب کو اہمیت دی ہے، جس رشتہ داری کو اہمیت دی ہے، وہ معنوی رشتہ داری ہے، کہ وہ ظاہری رشتہ داری نہیں ہے، بلکہ معنوی قربت رسول ہے، معنوی قربت خدا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو قبول کرنا ہے اور اس سے متمسک ہونا ہے، اور ظاہری مال و دولت اور ظاہری جاہ و حشمت اور ظاہری قدرت و سیاست کے گھمنڈ میں نہیں رہنا ہے۔ اور یہ رمضان کی بھی تعلیمات ہیں، الہی تعلیمات بھی ہیں، اور سورہ لہب کی تفسیر اور تعلیمات بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے نفوس کو غرور و تکبر سے بچائے، ہمارے نفوس کو اپنی خواہشات کی غلامی سے بچائے، اور ہمیں اپنے تقوی پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔